شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ حضور کا چچا ابو لہب بدترین دشمن، اور اس کی بیوی ام جمیل بدترین دشمن، دونوں انتہائی خوبصورت انسان تھے۔ ابو لہب سرخ سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، بہت خوبصورت انسان تھا، اسی لیے اس کا نام تو غالباً عبد العزیٰ تھا، اگر مجھے مغالطہ نہیں لگ رہا ہے، بلکہ یہ تو اس کی کنیت بن گئی تھی۔ ابو لہب جیسے کہ لہب کہتے ہیں دہکتا انگارہ، تو یہ تو دہتے انگارے کے مانند ہے، اس کے سرخ و سفید رنگت جو ہے، اس کی آنکھیں جو ہے بڑی بڑی، لیکن بدقسمت بدبخت حضور کا انتہائی دشمن۔ اور ام جمیل اس سے بڑھ کر دشمن۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ کون زیادہ بڑا دشمن تھا۔ ذاتی طور پر حضور کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ باہر کے لوگ نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن یہ تو گھر کے لوگ تھے، انہیں کون روکے۔ بنو ہاشم کا جو ایک حصار حاصل تھا حضور کو، جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا ہے، اس وقت تک بنو ہاشم حضور کے حفاظت کرنے والے تھے، لیکن یہ تو خود بنو ہاشم میں سے ہے، اور ایک دیوار بیچ رہائش ہے ابو لہب کی اور حضور کی، اور یہ بیوی جو ہے اوپر سے دیوار کے اوپر سے گندگی پھینکتی ہے حضور کے گھر میں سین کے اندر۔ صبح تہجد کے لیے حضور اٹھتے تھے اور جاتے تھے بیت اللہ کے پاس، جا کر وہاں عبادت کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، کانٹے لگے۔ سخت ترین ایذا پہنچانے والی عورت جو ہے وہ ام جمیل بیوی۔ تو ان دونوں کا ذکر جو ہے ایک مکمل صورت میں، اس صورت کا درس اس وقت دینا مقصود نہیں ہے، صرف حوالہ مقصود تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ انتہائی گستاخانہ جملہ تھا جو کہ ابو لہب نے حضور کے شان میں استعمال کیا تھا۔ تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، ہم سمجھے تھے کوئی کام کی بات تم نے بتانی ہے، تم نے یہ ایک توحید کا ذکر شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت سورت اتری، تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے۔ یہ پیشن گوئی تھی جو ٹوٹے ہیں پھر اس کے ہاتھ۔ حضور کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچانے میں سب سے بڑا کام اس کا یہ تھا کہ اس کے دو بیٹوں کا رشتہ حضور کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ طے تھا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، بلکہ غالباً جہاں تک گمان ہے میرا نکاح ہو چکا تھا، وداعی رخصت نہیں ہوئی، تو اس نے کہا دونوں بیٹوں جاؤ طلاق دے کر آؤ۔ وہ گئے اور بڑے ہی گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں نے طلاق دی بیٹی کو۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے دو کتوں کو ان پر مسلط کر دے، اور وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ ایک تو اس طریقے سے برباد ہوا کہ ایک شیر نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا، اسے خوف تھا، ایک قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، اور اسے رات کو وہ یہ کرتا تھا کہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ الاؤ آگ کا جلاتا تھا، اس کے درمیان میں سوتا تھا۔ شیر آیا ہے، چھلانگ لگا کر اندر گیا، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ حضور کی بد دعا تھی، حضور کو ذاتی رنج پہنچا۔ یہ جو مجلسی معاملات ہوتے ہیں، بیٹیوں کو طلاق دے دینا، یہ ظاہر بات ہے کہ بہت تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کے لیے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے ہرگز کام نہیں آئے گا اس کا مال اور جو کمائی اس نے کی ہوئی ہے، جو مال کمایا ہوا ہے۔ سیصلی نارا، ان قریب جہنم میں جھونک دیا جائے گا، ذات لہب، اس کے نام کے حوالے سے ہم لائے، جو بھڑک رہی ہوگی شعلوں کی طرح، جیسے یہ ابو لہب ہے شعلہ، شعلے کا باپ، شعلے والا، تو آگ بھی شعلوں والی ہوگی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو کہ ایندھن لے لے کر آئے گی اور اس آگ میں اور ڈالے گی تاکہ اور آگ بھڑکے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن کے اندر ایک موٹی سی رسی ہوگی باندھ کی، جس سے گردن چھل رہی ہوگی۔ یہ جہنم کے عذاب کی ایک شکل ہے جو دکھائی جا رہی ہے، اس کی حقیقت تو وہی جا کر واضح ہوگی۔